أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس میں اللہ کی طرف پھرو گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی اس میں قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن اللہ عز و جل کی طرف تمہیں واپس لوٹ کر جانا ہے، اور وہ دن ایسا ہے کہ اس میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کی نیکیاں کم نہیں کی جائیں گی یا کسی کے گناہ بڑھائے نہیں جائیں گے، بلکہ ہر ایک کو اس کے عمل کے بدلے پورا اس کی جزا عطا فرمائی جائے گی. اب اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ دن کتنا اہمیت کا دن ہے اور ہمیں اس دن کے لیے کتنی زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دن کوئی چیز چھپ نہیں سکے گی. ہم آج چھپا لیتے ہیں بندوں سے اپنے گناہ، لیکن اس دن ہم گناہ چھپا نہیں سکیں گے. ہم انکار کریں گے لیکن ہمارے خلاف ایسے گواہ پیش کر دیے جائیں گے کہ انکار کا بھی کوئی جو ہے وہاں پر جواز نہیں بن سکے گا. ہمارے اپنے ہاتھ، ہمارے پاؤں، وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. ہمارے زبانیں بند کر دی جائیں گی اور ہمارے ہاتھوں پاؤں کو زبان دی جائے گی اور وہ بولیں گے اور وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تو اس دن پھر بندہ انکار نہیں کر سکے گا. اس لیے آج ہی بندہ تیاری کرے، کیونکہ آج وقت ہے، آج ٹائم ہے. کل اس کے بعد صرف پچھتاوا ہی ہے، کیونکہ کل لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم سے ہمارا سارا مال و دولت لے لیا جائے اور ایک لمحے کے لیے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، تاکہ وہ ایک لمحہ ہم اللہ کی فرما برداری میں گزاریں اور ممکن ہے کہ وہی ایک لمحہ ہماری نجات کا سبب بن جائے. تو اس لیے اس دن پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج اعمال کیے جائیں، آج اللہ کی فرما برداری کی جائے، شریعت کی پاسداری کی جائے جو ہماری نجات کا سبب بنے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یہ سب سے آخری آیت ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اس آیت کے بعد کوئی آیت نہیں اتری اور کوئی وحی نہیں آئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کے بعد ایک روایت کے مطابق 21 دن اور ایک روایت کے مطابق 9 دن اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما رہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا. تو یہ آیت اس اعتبار سے بھی ایک اہمیت کی حامل ہے کہ یہ سب سے آخری آیت ہے قرآن پاک کی. اس سے اگلی آیت وہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت شمار کی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى. اس آیت میں لین دین کے معاملات اور اس کو لکھنے کے حوالے سے بندے کو جو تلقین کی گئی ہے، اور پھر گواہوں کے کچھ احکامات اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں. یہ چونکہ طویل آیت ہے، میں اس کے جو مسائل ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں اور ترجمہ ہم انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے. سب سے پہلے جو اس آیت میں حکم دیا گیا وہ لکھنے کا حکم دیا گیا، معاہدہ لکھنے کا. یعنی حکم دیا گیا کہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، قرض دو کسی کو یا کوئی چیز خریدو کسی سے، اور یہ معاہدہ ہو کہ پیسے بعد میں دوں گا یا چیز بعد میں ملے گی. پیسے ابھی دے دیے، چیز بعد میں لینی ہے، یا چیز ابھی خرید لی، پیسے بعد میں دینے ہیں. تو اس صورت میں ہمیں قرآن پاک نے حکم دیا کہ اس کو معاہدے کو لکھ لینا چاہیے. یہ لکھ لینا بندے کو بہت ساری خرابیوں سے بچا سکتا ہے، اور آج کے ہمارے زمانے میں اس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج لوگ منہ پر کھڑے مکر جاتے ہیں. معاہدہ تو دور کی بات ہے، 4 دن بعد آپ اس سے ملنے جائیں گے تو وہ تو اور زیادہ مکر جائے گا. تو اس لیے ثبوت اگر آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہوگا تو پھر جو مکرنے کی صورت ہے وہ کوئی باقی نہیں رہے گی.
قرآن پاک چونکہ ہماری ساری زندگی اور ہماری ساری جو معاشرتی زندگی ہے اس کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو اس آیت میں اس کے حوالے سے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن یہ لکھنا واجب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی نہیں لکھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، یہ بس ہمیں ایک طرح سے مشکلوں سے بچانے کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ دوسرا اس کے اندر گواہوں کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ جب بھی کوئی معاملہ کریں تو اس پر کسی کو گواہ بھی بنا لیں، کوئی ایک دو گواہ شامل کر لیں تاکہ بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب گواہوں میں گواہ کے لیے عاقل بالغ اور مسلمان ہونا شرط ہے، یعنی اگر کسی کو گواہ بنانا ہے اور تو ضروری ہے کہ وہ عقل مند ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو اور مسلمان ہو۔ کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جاتی، کافر کی گواہی صرف کافر کے مقابلے میں ہی قبول ہے، مسلم کے خلاف قبول نہیں کی جاتی۔ دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں اگرچہ 4 ہی ہوں وہ کسی معاملے میں اکیلی گواہ نہیں بن سکتی، صرف اکیلی عورتیں یہ اگرچہ 4 ہی ہوں وہ گواہ بننے کا حق نہیں رکھتی۔ ہاں اگر مرد ایک ان کے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر ایک مرد اور 2 عورتیں آئیں گی، تو اس طرح 2 مردوں کی گواہی مکمل ہو جائے گی۔ کم از کم 2 مردوں کی گواہی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر۔ یہ اس آیت کے اندر مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ہاں خاص وہ مسئلے جو عورتوں کے مخصوص مسئلے ہوتے ہیں، وہ اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس میں عورت کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، اگرچہ وہ اکیلی ہی عورت ہو تو اس میں اس کی گواہی معتبر ہے۔ اب ترجمہ سن لیتے ہیں اس آیت کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی کا دین کا لین دین کرو یعنی قرض کا، تو اسے لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے اس کا علم عطا فرمایا، تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جس بات پر حق آتا ہے وہ لکھتا ہے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ نہ رکھ چھوڑے۔ یعنی یہاں کاتبوں کو، جو معاہدہ لکھنے والے ہیں، ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ معاہدے کے اندر کوئی ہیرا پھیری یا گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ جو معاہدہ طے پا رہا ہے اس کے مطابق اس کو لکھیں۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا لکھ نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور 2 گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ایسے گواہ جن کو پسند کرو۔ ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ یعنی یہاں یہ حکمت بیان کی گئی کہ عورتیں 2 کیوں رکھی گئی ہیں، مرد ایک ہے اور عورتیں 2 کیوں رکھی گئی ہیں؟ وہ اس لیے تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے اس معاملے کو تو دوسری عورت اس کو یاد کروا دے، اس لیے 2 عورتیں مقرر کی گئیں۔ فَإِن لَّمْ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھت کر لو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، مگر یہ کہ کوئی سر دست کا سودا دست بدست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو اپنے اوپر کوئی گواہ بنا لو۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ جو لکھنے والے مسائل ہیں یہ اس وقت ہیں کہ اگر کوئی مدت مقرر کی ہے آپ نے کہ پیسے پہلے دے دیے چیز بعد ملی، لیکن اگر ہاتھوں ہاتھ آپ کام کر رہے ہیں، جیسے ہم دکانوں پر لیتے ہیں کہ پیسے دیتے ہیں جا کر چیز خرید لیتے ہیں،
تو ایسے معاملے میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس میں لکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے گا نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی سلام پڑھا جائے گا۔